صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے روانگی کا فیصلہ کر لیا تو اس کو صیغہ راز میں رکھا تاکہ اس کی اطلاع قریش کو نہ ہو جائے۔ اس طرح وہ مقابلے کی بھرپور تیاری کر لیں گے اور اس طرح ہدف تک پہنچنے میں دشواری پیش آئے گی اور دشمن راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فتح مکہ کی تیاری کے لیے غور و خوض کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ بیت اللہ کو، مکہ کو شرک اور بت پرستی سے صاف کیا جائے اور لوگ امن و سکون سے بیت اللہ مسجد حرام کے زیر سایہ زندگی بسر کر سکیں، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں کہتے ہیں وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جائے امن اور سکونت بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے ہدف تک پہنچنے کے لیے رازداری کے مختلف انداز اپناتے ہوئے یہاں تک کہ اہتمام کیا کہ اپنی مخلص ہمدرد چہیتی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس معاملے کو چھپائے رکھا۔ پہلے وادی عزم کی طرف حضرت ابو قتادہ انصاری کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا۔ مدینہ منورہ میں اس بات کی ٹوہ لگانے کے لیے اپنے نمائندے پھیلا دیے کہ کہیں کانو کان کسی کو روانگی کی اطلاع تو نہیں ہوئی۔ اس فتح عظیم کے موقع پر حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ رونما ہوا جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں بھی کیا گیا اور ان کے مومن خالص ہونے کی گواہی دی گئی۔ اس نازک موقع پر حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایک اجتہاد کیا، لیکن اجتہاد غیر موزوں تھا۔ تاریخ اور تفسیر کی جدید اور قدیم کتب میں اس قصے کی جھلک کچھ اس طرح سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے روانہ ہونے کی مکمل تیاری کر لی، حاطب بن ابی بلتع نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے پر یلغار کرنے کی خاطر لشکر لے کر روانہ ہونے کی اطلاع تھی۔ یہ خط ایک خاتون کے حوالے کیا اور اسے سفر خرچ اور انعام بھی دیا اور قریش تک بحفاظت پہنچانے کی تلقین کی۔ اس خاتون نے خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حاطب کی اس کارروائی کے بارے میں بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سازش کو ابتدائی مرحلے میں ہی ناکام بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط قبضے میں لینے کے لیے اپنے تجربے کار شہ سوار صحابی اس مشن پر روانہ کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے، ابو مرثد غنوی اور حضرت زبیر بن عوام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مہم پر بھیجا۔ ہم سبھی تجربے کار شہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روانہ ہو جاؤ، جب خاک باغیچے تک پہنچو تو وہاں ایک مشرک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب بن ابی بلتع کا مشرکین مکہ کے نام خط ہوگا، وہ اسے چھین لانا۔ ہم نے اسے روکتے ہوئے کہا خط نکالو اور ہمارے سپرد کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے تلاشی لی تو ہمیں خط نہ ملا۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے اور خطرناک نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ شرافت سے خط دے دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی کہ صورتحال بڑی گھمبیر ہے۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، سر کے بالوں کی لٹوں سے خط نکال دیا اور ہمارے سپرد کر دیا۔ ہم وہ خط لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھتے ہی جلال میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے یعنی حاطب نے اللہ اور رسول اللہ اور اہل ایمان کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کیا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سیدنا حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میرا اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس طرح اہل مکہ پر میرا ایک احسان ہوگا اور وہ میرے اہل و عیال اور مال و دولت کی حفاظت کریں گے۔ آپ کے
صحابہ کرام کے عزیز اور رشتہ دار وہاں موجود ہیں، میرا کوئی بھی نہ تھا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاطب سچ کہتا ہے، اور ان کے بارے میں مزید خیر کے کلمات کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر نے کہا، اس نے اللہ اور اہل ایمان کی خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اے عمر، کیا یہ بدری صحابی نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی نظر کرم کرتے ہوئے اہل بدر کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او قد غفرت لکم، اہل بدر جو چاہو سو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی، یہ کیا نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت حاطب کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہ بالمودہ، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور تم ان سے محبت کا اظہار مت کرو۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے مومن ہونے کی شہادت دی۔ انسانی نفسیات کے حوالے سے بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ بعض اوقات کوئی کمزوری انسان پر غالب آ جاتی ہے، جس طرح کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، آپ نے اس کا دفاع کیا اور ان کے پہلے ایمانی کارناموں نے اس کی برات کی شہادت دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کے حق میں یہ گواہی بھی دی کہ وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتہ کا ایک غلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاطب جہنم رسید ہوگا۔ آپ نے جواباً ارشاد کیا، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ قطعاً جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ میں شرکت کی ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے شہ سواری اور بہادری کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور عہد نبوت میں روشن آثار چھوڑے۔ ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے فقیہ بیٹے یحییٰ نے روایت بیان کی۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تابعی علماء محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ ان کی روایت میں سے ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے اور جلدی مسجد گیا، قریب ہو کر بیٹھا، تو یہ عمل اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت کے درمیان تک زندہ رہے۔ یہ 30 ہجری میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی عمر اس وقت 65 سال تھی۔ شہسوار بہادر جلیل القدر صحابی کے دنیا فانی سے کوچ کر جانے سے مدرسہ نبوت کے ایک شہسوار کی سیرت کا صفحہ لپیٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حاطب رضی اللہ عنہ سے راضی ہوا اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دی اور انہیں مغفرت کا اعزاز دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔